Members of PTI were not provided nomination papers when they went to get them, nor were any intra-party elections held. Therefore, for the aforesaid and detailed reasons to follow, this petition is converted into an appeal and allowed by setting aside the impugned order and judgment of the Peshawar High Court passed in WP number 6173P of 2023. Resultantly, the order of the ECP dated 22 December 2023 is upheld. تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا. انٹرا پارٹی الیکشن غیر قانونی قرار. سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر 2023 کا فیصلہ برقرار. سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری. 5 صفات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی پائجیسا نے تحریر کیا. بینچ نے 3 صفر سے متفقہ فیصلہ کیا. تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے شواہد نہیں دکھائے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد ہوا. انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے اراکین کو مطالعہ کیا گیا، نہ ہی انتخابات کے انعقاد کا مقام بتایا گیا. جب انٹرا پارٹی الیکشن کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا تو انتخابی نشان کا سوال بھی نہیں اٹھتا. پشاور ہائی کورٹ سے اتفاق نہیں کرتے کہ الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی انتخابات دیکھنے کا اختیار نہیں. سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات چیک کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار اور ذمہ داری ہے. تحریک انصاف کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریویو میں جانے کا اعلان. چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی. فیصلہ تکنیکی بنیادوں پر کیا گیا. عدالت کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی ہے. ہماری خصوصی نشستیں چلی گئی. پارٹی امیدوار بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑیں گے. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پی ٹی آئی رجسٹرڈ پارٹی ہے. انتخابی نشان نہیں دیا گیا. ہمارے امیدواروں کو الیکشن سے نہیں روکا گیا. سپریم کورٹ کے فیصلے نے جمہوریت کی سمت درست کی. پہلی مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن کی اہمیت سامنے آئی. ہم سب تحریک انصاف کے کارکن ہیں. تحریک انصاف کو شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کروانا پڑیں گے. اکبر ایس بابر کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے گھر پر چھاپا. فیملی پر مبینہ تشدد. کمپیوٹر دستاویزات لے گئے. گھر کے اندرونی مناظر جاری. بیرسٹر گوہر چیف جسٹس کی لائیو سماعت میں دلائل پیش کر رہے تھے. آئی جی اسلام آباد سے تحریری رپورٹ طلب. چیف جسٹس کی ہدایت پر آئی جی اسلام آباد بیرسٹر گوہر کے گھر گئے. واقعے کا جائزہ لیا. ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق بیرسٹر گوہر کے گھر پر چھاپا غلط فہمی کی بنا پر مارا گیا. کسی پر تشدد نہیں کیا، نہ ہی کوئی دستاویزات اٹھائیں. خبر آئی کہ آر او نے مجھے چین کا نشان الاٹ کیا. جانے خود سے انہوں نے کیسے انتخابی نشان الاٹ کر دیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو. بلہ نہیں تو بلے باز. پاکستان تحریک انصاف کا پلان بی. امیدواروں کو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹ جاری. بلے باز کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے کے لیے نظریاتی کے ٹکٹ جمع کرا دیے. پی ٹی آئی امیدواروں کو تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹ جاری کرنے پر الیکشن کمیشن کا ایکشن. حکم نامہ جاری. کہا آروز ایسے کسی امیدوار کو دوسرا انتخابی نشان نہ دیں. الیکشن کمیشن کو دھوکہ دے کر قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. ایک شخص ایک وقت میں ایک سے زیادہ پارٹی کا رکن نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی امیدواروں نے جعلی ٹکٹ جمع کرائے. مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی والوں نے ہمارے ٹکٹ کہاں سے لیے. چیئرمین پی ٹی آئی نظریاتی اختر اقبال ڈار کی نیوز کانفرنس. کہا پی ٹی آئی نظریاتی کے امیدواروں کی فہرست خود دیں گے. جعل سازوں کو پکڑنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. ملک کو مسائلستان بنانے والوں کا عوام الیکشن میں احتساب کرے. پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نظریاتی میں مبینہ معاہدہ منظر عام پر آ گیا. دونوں جماعتوں میں مبینہ طور پر تعاون کا معاہدہ ہوا. ملک میں انتخابات ملتوی کرانے کی سازش ہو رہی ہے. دونوں جماعتیں مل کر سازشوں کا مقابلہ کریں گی. پی ٹی آئی امیدواروں کے مقابلے میں نظریاتی امیدوار کھڑے نہیں ہوں گے. معاہدے کا مطلب پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے کئی علاقوں میں شدید دھند. موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ، M5 شیر شاہ سے رحیم یار خان اور شام کوٹ سے پنڈی بھٹیا تک بند. دھند کے باعث فلائٹ شیڈیول بھی متاثر. کئی پروازیں منسوخ کر دی گئیں.
غزہ میں اسرائیل کی بمباری جاری، 24 گھنٹے میں مزید 135 فلسطینی شہید، رفح کراسنگ کے قریب گھر پر اسرائیلی فوج کا حملہ، 2 سالہ بچی سمیت 12 افراد شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 23,800 سے زائد ہو گئی۔ القسام بریگیڈز کے جوابی حملے میں مزید 5 اسرائیلی فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے زمینی کارروائی شروع ہونے کے بعد 187 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ ادھر حزب اللہ کا لبنان بارڈر سے اسرائیل پر حملہ، گولہ باری سے کئی ٹینک تباہ اور کئی فوجی ہلاک۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، کہا اسرائیل عالمی عدالت انصاف کے کسی فیصلے سے باز نہیں آئے گا، وہ دی ہیگ ہو یا شیطانی چکر یا کوئی اور ہو، جنگ جاری رکھیں گے۔ غزہ پر بمباری کے خلاف لندن میں ہزاروں افراد کا مظاہرہ، سخت سردی کے باوجود خواتین اور بچوں کی شرکت، مظاہرین کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں بھی فلسطینیوں کے حق میں بڑا مظاہرہ، بائیڈن حکومت کے خلاف نعرے بازی، مظاہرین کا بمباری رکوانے کا مطالبہ۔ ملک میں الیکشن 2024 کی تیاریاں جاری، امیدواروں کو الیکشن کمیشن کی حتمی فہرست کا انتظار، امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کرنے کا وقت ختم۔ الیکشن کمیشن نے نشان الاٹ کرنے کے لیے 6ٹی مرتبہ توسیع کی تھی۔ انتخابی ادارے نے ANP کا انتخابی نشان لالٹین واپس کر دیا۔ بروقت انتخابات نہ کروانے پر 20,000 جرمانہ، 10 مئی تک مہلت دے دی۔ شکار کا موسم ہے اور ہم نے اس شیر کا شکار کروانا ہے۔ جب آپ شیر کے شکار کے لیے نکلتے ہو تو بلہ استعمال نہیں ہوتا، تیر ہی کام آتا ہے۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے یا نہ ملے، اپنا بندوبست کر لیتے ہیں، 8 فروری کو سرپرائز دیں گے۔ شکار کا موسم ہے، ہم نے شیر کا شکار کروانا ہے۔ شیر کا شکار تیر سے ہوتا ہے، بلے سے نہیں۔ بلاول بھٹو کا بھاولپور میں خطاب، کہا پنجاب میں حکومت جیالہ وزیر اعلیٰ بنائے گا۔ ہمارے سوا کسی جماعت کو عوامی مسائل کا احساس نہیں، ہماری سیاست کا مقصد عوام کی خدمت ہے۔ تحریک انصاف ہی عوام کو ریلیف دے سکتی ہے، بانی PTI اپنے لیے کوئی ڈیل نہیں چاہتے، نواز شریف اور زرداری کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ PTI رہنما علی محمد خان کی پروگرام روبرو میں گفتگو، قمر زمان قائرہ نے کہا کہ بانی PTI نے اپنے اور ملک کی سیاست کے لیے مسائل کھڑے کیے، ان کی وجہ سے پورا نظام بحران کا شکار ہے۔ فاروق ستار نے کہا PTI مظلومیت کا رونا رو رہی ہے۔ یہاں کرسی کی کوئی طاقت نہیں، میں بھی وزیر اعظم نہیں تھا، ملازمت دی گئی تھی، شاہد خاقان عباسی نے دل کھول کر رکھ دیا، کہا نواز شریف کے اقتدار میں آنے والے طریقے سے اختلاف ہے۔ نواز شریف سہارے کے بغیر 100 کے بجائے 30 سیٹوں پر آ جائیں، لیکن مورال ڈاؤن نہ کریں۔ PTI چوری اور مسلم لیگ نون ڈکیتی کر کے اقتدار میں رہی ہے، زندگی میں کبھی شفاف الیکشن ہوتے نہیں دیکھے۔ ملک بھر میں رواں سال کی پہلی انسداد پولیو مہم کا آج 7واں اور آخری روز، 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ انسداد پولیو مہم کے دوران ٹیموں نے گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ بیرون ملک سے کراچی آنے والے مزید 3 مسافروں کا کووڈ ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ متاثرہ مسافروں کا کورونا کے علامات کے پیش نظر ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ کراچی میں بھی کورونا JN1 ویریئنٹ کے 5 کیسز رپورٹ۔ کراچی میں گل داؤدی کی نمائش کا آج آخری روز، گزشتہ روز پیریئر ہال میں عوام کا تانتا بندہ رہا، شہری آج بھی رنگ برنگے پھول دیکھنے پہنچیں گے۔